فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ ساتھیو، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ جو اس سے پہلے گزری ہے، اس میں اہل شمال جہنمیوں کی ایک قسم بیان کی ہے، البتہ جنتیوں کی دو قسم بیان کی ہے، ایک السابقون السابقون اور دوسرے اصحاب الیمین۔ وہی چیز یہاں سورہ الرحمن میں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گوناگون نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 31 نمبر آیت اور اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 46 نمبر 46 نمبر آیت سے لے کر کے اہل جنت کا ذکر کیا۔ پہلے السابقون السابقون کا ذکر فرمایا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 62 نمبر آیت سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ یہ اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا۔ اصحاب الیمین کا ذکر ہی چل رہا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، جو 70 نمبر آیت ہے یہ شاید، کہ فیہن خیرات حسان، فیہن ان میں، یعنی ان جنتوں میں۔ بعض علماء نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اب تک جو 69 نمبر آیت تک ذکر تھا کہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں تک اصحاب الیمین کا ذکر ختم ہو چکا ہے۔ اب کچھ صفات ان دونوں جنتوں میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی وہ اصحاب الیمین ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں اصحاب السابقون السابقون کو دی ہیں، وہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الیمین کو بھی دی ہیں۔ البتہ اصحاب الیمین کی نعمتیں وہ اعلیٰ قسم کی نہیں ہے، جتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ اور اوفر قسم کی نعمتیں اللہ تعالی نے السابقون السابقون کو دیا ہے۔ تو علی کل حال لغت کے لحاظ سے دونوں معنی ہے۔ اگر یہ لیا جائے کہ اہل یمین کا ذکر ختم ہوا تو فیہن ہن جو جمع کی ضمیر ہے گویا کہ ان چاروں جنتوں میں، اور اگر یہ لیا جائے کہ نہیں اصحاب الیمین ہی کا ذکر ہے ومن دونہما جنتان، تو چونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایک جنت بہت سی جنتوں بہت سے باغات پر مشتمل ہوگی، اور لغہ عربیہ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ اثنین کو جب کہ اس کے بہت سے افراد پائے جائیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی اللہ تعالیٰ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم، اے جن اور انس ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہو جائیں گے۔ تو جن اور انس دو ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ سنفرغ لکم، ہم تم لوگوں کے لیے، یعنی جمع کا صیغہ، تو اسی لیے فرمایا کہ جن اور انس کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو وہ چونکہ افراد کا لحاظ رکھا گیا ہے اس لیے وہاں پر تثنیہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو واللہ عالم، اور یہی رائے زیادہ لگتی ہے کہ ابھی یہ جو ذکر چل رہا ہے فیہن خیرات حسان کا، یہ ابھی ومن دونہما جنتان سے جن کا ذکر شروع ہوا ہے وہی پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے السابقون السابقون، یا جنہیں اللہ نے خطاب کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ان میں جانتے ہیں آپ نے اللہ نے حوروں کا بھی ذکر کیا ہے اور اعلیٰ قسم کے بستروں کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو حوریں ہیں یا جو عورتیں ان کو ملیں گی ان کی صفات بھی بیان کی ہے، اور وہی چیز ہے جو اصحاب یمین کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فیہن،
ان میں یعنی ان دونوں جنتوں میں جو من دونہما پہلی دو جنتوں سے ہلکی قسم کی ہیں، ادنا قسم کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ خیرات حسان۔ خیرات جمع ہے خیرہ کی، خیرہ کے معنی ہوتا ہے عمدہ اور اچھی چیز، تو خیرات حسان۔ خیرات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فیہن ان کے اندر جو حوریں ہیں، جو عورتیں ہیں خیرات، ان کے اندر بڑا خیر پایا جا رہا ہے، وہ حسان اور خوبصورت ہیں، یعنی وہ عورتیں خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ خیرات حسان خوبصورت بھی ہیں اور خیرت بھی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے فیہن خیرات، ان دو جنتوں میں یہ جو خیر کا بیان کیا گیا ہے کہ مدہامتان ہیں اور فیہما عنان نضاختان ہیں یا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی خیر اور بھلائی پائی جا رہی ہے جن کے بارے میں نہ تو سنا ہے، نہ تم نے دیکھا ہے، اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتی ہیں۔ تو واللہ عالم دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کی یا ان حوروں کی صفات بیان کر رہا ہے جو اصحاب الیمین کو جنت میں ملنے والی ہیں۔ وہ جنتیں جن میں دو چشمے ابل رہے ہیں، وہ جنتیں جو بڑی ہری بھری ہیں، وہ جنتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے میوے، کھجوریں اور انار رکھے ہیں، انہی جنتوں کے اندر کیا ہیں؟ خیرات الحسان، یعنی ایسی عورتیں ہیں جو خوبصورت ہیں۔ یہ پہلی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بھی خوب اچھی ہیں، وہ حسان، حسان یعنی بڑی خوبصورت بھی ہے۔ اور کیا ان کی صفت ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تم دونوں اے جن اور انس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کی یا وہاں پر جو عورتیں ہیں ان کی صفات بیان کر فرمانا ہے کہ حورن، وہ حور ہیں، اور ان کی چوتھی صفت بیان کر رہا ہے مقصورات فی القیام۔ حورن وہ حور ہیں، حور کے معنی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حور یہ بنا ہے اصل میں حورا سے۔ حورا اصل میں اس عورت کو کہتے ہیں جو رنگ کے لحاظ سے اس میں گورا پن پایا جائے، صفائی پائی جائے، اور آنکھ جو اس کی ہو، آنکھیں بڑی بڑی ہوں، اور بڑی بڑی ہونے کے ساتھ آنکھوں میں جو سفیدی ہے وہ نہایت ہی واضح ہو، اور جو آنکھ کی پتلی ہے یعنی کالا پن ہے وہ بھی بالکل صاف ہو۔ تو گویا کہ وہ عورتیں جو نہایت ہی رنگ کے لحاظ سے صاف اور بڑی بڑی آنکھوں اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کی صفت بیان کی جاتی ہے، چاہے جس زبان میں ہو، عرب کے اندر ہے یا عجم کے اندر ہے، وہاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہونا یہ اس کی ایک خوبصورتی مانی جاتی ہے۔ تو حورن مقصورات یعنی وہ عورتیں بڑی ہی صاف ستھری خوبصورت یعنی گوری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بڑی چوڑی اور خوبصورت آنکھوں والی ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے، اور چوتھی صفت ہے مقصورات فی الخیام۔ مقصورات محدودات فی الخیام یعنی خیموں میں رہنے والی ہیں۔ وہ کہاں رہنے والی ہیں؟ خیموں میں، اس لیے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قصور رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شیش محل اور عمدہ محل رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں خیمے بھی رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، چاہے جس علاقے کے لوگ رہنے والے ہوں، وہ عام روٹین سے ہٹ کر کے اپنے جو بڑے بڑے ان کے قصر ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے محل ہوا کرتے ہیں اور عمدہ گھر ہوا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے وہ باغات میں جا کر کے، وہ میدان میں جا کر کے وہ اس قسم کے خیمے یا چھوٹے موٹے گھر بنا کر کے وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور آج بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں، بامبے ہے، دلی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ان جگہ شہروں میں رہنے والے ہفتے کے آخر میں جو ویکینڈ ہوا کرتا ہے اس کے اندر وہ باہر کے میدان میں جاتے ہیں جہاں پر کچھ اس قسم کے کھیل کود یا رہنے کی چیزیں بنی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اس نعمت سے بھی نوازے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے قصور اور محلات رکھے گا، وہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خیمے بھی بنائے گا۔ لیکن اس دنیا میں خیموں کا جو تصور ہے وہ جنت کے خیموں یا جنت کے خیمے ان سے ایک الگ چیز ہے۔ اس دنیا میں خیمے کا تصور کیا ہے؟ وہ کپڑوں کے خیمے ہوں گے، یا جانوروں کے بالوں کے خیمے ہوں گے، یا آپ دیکھ لیں کہ کوئی بہت
مالدار ہوگا تو اچھے اچھے خیمے، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے یا اور کسی اور چیز سے ٹینٹ وغیرہ بنا کر کے اس میں رہے گا۔ لیکن جنت کے جو خیمے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ، جنت میں مومن کے لیے ایک ایسا خیمہ ملے گا جو گول ایک موتی کا ہوگا، یعنی وہ عام کپڑے کا نہیں ہے، صفائی کے اندر چمکنے میں وہ گول موتی کا ہوگا، جس کا عرض طول نہیں، عام طور پر لمبائی جو ہوا کرتی ہے وہ عرض کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، تو عرض بیان کیا گیا ہے 60 میلن، یعنی 60 میل جو ہے اس کی لمبائی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 60 میل کا معنی یہ ہے کہ 90 اور 100 کلومیٹر کے قریب جا کر کے ہوگا، یعنی اتنا لمبا یا اتنی چوڑائی جو ہے اس خیمے کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خیمے کے کنارے چاروں طرف مومنین کے، مومن جو ہوں گے ان کے وہ اہل اور بچے اور اہل و عیال ہوں گے کہ ایک طرف کے لوگ دوسرے طرف کو دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومن کبھی یہاں پر رہے گا، کبھی وہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا۔ تو ایسے خیموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ خیرات حسان وحور، اور بیان فرمایا مقصورات فی الخیام، یعنی خیموں میں رہنے والی ہوں گی اور خیموں میں ہی رہنے والی ہوں گی، یعنی وہ خیموں سے باہر جانے والی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لمن خاف مقام ربہ جنتان کا ذکر فرمایا تھا، وہاں پر قاصرات الطرف کہا تھا، یعنی وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنی نظر نیچی رکھنے والی ہوں گی، اور یہاں پر یہ ہے کہ مقصورات، یعنی وہ گویا انہیں خیموں کے اندر محصور کر دیا جائے گا، وہ خیموں سے باہر جانے والی نہیں ہوگی۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ یہ پیدا کیا ہے کہ قاصرات الطرف جو ہے وہ اعلیٰ ہیں مقصورات سے، اس لیے کہ قاصرات الطرف کیا، یعنی ان کے اندر گویا ایسی خوبیاں ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں اور اپنے متعلقین سے ہٹ کر کے کسی اور طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گی نہیں، اور یہاں مقصورات ہے تو گویا ان کو اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ کوئی اور ان کو نہیں دیکھ پائے گا، نہ وہ کسی کو دیکھ پائے گی۔ تو گویا پہلی صورت جو ہے وہ خود ان کا اختیاری ہے، اور یہ بڑی خوبی ہے اس کے مقابلے میں، یعنی ایک شخص ہے جسے اپنی استطاعت کے باوجود بھی باہر نہ جائے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوگا کہ جسے باہر نہ جانے دیا جائے۔ تو علی کل حال حور مقصورات فی الخیام، تیسری صفت بیان یہ کی گئی ہے ان عورتوں کی کہ وہ حوریں ہوں گی، یعنی گوری چٹی اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، اور مقصورات فی الخیام، وہ اعلیٰ قسم کے جو خیمے پائے جا رہے ہیں ان کے اندر وہ رہنے والی ہوں گی یا محصور ہوں گی، اس کے علاوہ اور کہیں جائیں گی نہیں۔ تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جو رب تمہیں ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہے، جو تمہیں ایسی نعمتوں کی خبر دے رہا ہے، کیا اے جن و انس تم ایسے رب کی نعمتوں، کسی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تمہارے لائق ہے کلا، ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کو جھٹلاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خیرات اور حسان جو ہیں ان کی صفات بیان فرماتا ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ آیت گویا اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے، کن سے؟ یعنی ان جنتیوں کے پہلے جن کو یہ ملنے والی ہیں، لم یطمثہن، انہیں چھوا تک نہیں ہے کسی انسان نے اور نہ کسی جان نے، یعنی نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہے نہ کسی جان نے انہیں چھوا ہے۔ اور یہ صفت جس طریقے سے السابقون السابقون کو ملنے والی ہے، یہی صفت ان عورتوں کی بھی ہوگی جو جنہیں اللہ تبارک و تعالی اصحاب الیمین میں سے نوازے گا۔ تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے یعنی ان مومنین سے پہلے لم یطمثہن انس، نہیں چھوا ہے کسی انس نے اور نہ کسی جان نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اللہ تبارک و تعالی کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو من دونہما جنتات جن کو ملنے والی ہے، یعنی وہ لوگ جو اصحاب یمین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین، وہ ٹیک لگائے ہوں گے۔ اتکأ یتکئ کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ آپ جانتے ہیں کہ امن کی
سکون کی، اطمینان کی اور کسی کے ناز و نعمت میں پلے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سیدھے نہیں بیٹھتا بلکہ ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے۔ اب یہ ٹیک لگانا خواہ پیٹھ کے ذریعے ہے یا ہاتھ کے ذریعے ٹیک لگانا ہے یا چار زانو ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین، ٹیک لگائے ہوں گے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف، رفرف کے معنی جسے ہمارے اردو میں عام طور فصیح اردو میں غالیچہ کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر بیٹھا جائے وہ بالکل نرم ہو، بالکل نرم ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے رفرف کے معنی قالین کہا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں سمجھیے یہ جو صوفہ سیٹ نہیں بلکہ زمین پر بیٹھنے کے لیے جو مسندیں بنائی جاتی ہیں سعودیہ کے اندر عام طور پر غالیچے کی شکل میں، یہ اس کی ایک صورت ہے، یعنی بیٹھیں تو نرم ہو اور اس کے اوپر آپ گویا کہ اعلیٰ قسم کی قالین بچھی ہوئی ہے۔ تو متکئین علی رفرف، وہ ایسے بہترین قسم کے قالین یا غالیچے پر بیٹھے ہوں گے، خضرن، جو ہرے رنگ کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہرا رنگ ایک ایسا رنگ ہے جو انسان کی نظروں کو بہت بھاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، قدیم اطباء لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ انسان اگر صبح کو ہری چیزوں کی طرف دیکھتا ہے تو یہ اس کی روشنی بڑھنے کا ایک سبب بنتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن علی کل حال جو ہرا رنگ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کے نزدیک محبوب قرار دیا ہے، تو گویا جنت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ یہ ہرا رنگ بھی ہے، رفرفن خضرن وعبقری۔ عبقری کہتے ہیں اصل میں عبقر، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عربی زبان کے اندر بڑا معروف ہے، اور ہمارے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جس کا معنی بے مثال کہیے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اسما یا اس قسم کے الفاظ سے کیا ہے۔ اصل میں عبقر عربی زبان میں وہ سرزمین ہے جو جہاں پر جن رہتے ہیں، اسی لیے عموماً عبقر ایک ایسی چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی مثال بڑی مشکل ہو اور نہ مل سکے، اس شخص کو عبقری کہا جاتا ہے۔ جو شخص ایسا عمل کرے، ایسا کارنامہ انجام دے کہ کوئی دوسرا انجام نہ دے سکتا ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی کنویں پر ہوں اور ڈول نکال کر کے لوگوں کو پلا رہا ہوں، پھر ہم نے یہ ڈول اپنے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکالے، لیکن اس میں کچھ ضعف تھا، اللہ ان کے اوپر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد اس رسی اور ڈول کو حضرت عمر نے لے لیا، تو فلم ارى عبقريا يفريه، تو ہم نے کسی عبقری کو نہیں دیکھا کہ ایسا عمل کر رہا ہو جیسا عمل عمر نے کیا تھا۔ تو عبقر کہتے ہیں، عبقری اس شخص کو جو ایسا عمل کرے کہ ویسا عمل کوئی نہیں۔ تو گویا ایسی قالینیں ہوں گی، ایسی مسندیں ہوں گی، ایسے غالیچے ہوں گے کہ اس کی مثال انسان دنیا میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو متکئین علی رفرف خضر عبقری، اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے، نفیس کہہ لیجئے آپ، نفیس غالیچے، حسان اور خوبصورت غالیچے ہوں گے۔ تو گویا وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے ایسی غالیچے کے اوپر جو ہر رنگ ہوں گے اور نہایت ہی نفیس، عمدہ اور خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آخری بار ہے، 31 بار جہاں پر یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے پوری سورت کے اندر 31 بار آیا ہے، 31 بار آیا ہے، جو اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں، خواہ وہ نعمت خلق اور ایجاد کی ہے، خواہ وہ نعمت انسان کے لیے، انسان کو ہدایت کے لیے قرآن کی ہے، یا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان اور اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کی شکل میں دیا ہے، یا وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اس دنیا میں میزان نازل کر کے عدل قائم کرنے کی شکل میں دیا ہے، یا مختلف قسم کی جو نعمتیں ہیں، یا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شکل میں دیا ہے نعمتیں کہ لوگوں کو جہنم سے ڈرا کر کے متنبہ کیا ہے اور انہیں یاد دلایا ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس طرف آؤ جو اہل اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو ملنے والی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سورت جب بھی پڑھیں، اگر ہر بار جہاں پر
31 بار میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا آتا ہے، وہاں پر ہم یہ کہنا نہ بھولیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا کم سے کم جو ہے ایک مفہوم جب گزر جائے، ایک مفہوم ایک مقطع جب گزر جائے تو رک کر کے وہاں پر لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یہ کہہ لیا کریں، یعنی اے میرے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی جھٹلاتے نہیں ہے، تو ہر حال میں لائق حمد ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک یہ بنا ہے برکت سے، جس کے معنی ہوتا ہے ایک معنی ٹھہرنا، دیر پا، ہمیشہ رہنا، یا بڑھوتری اور اضافہ کے ہے، تو تبارک اسم ربک، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہم کہا کرتے ہیں، بابرکت ذات اللہ کا تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی صفات ساری کے ساری برکت والی ہیں۔ تو تبارک اسم ربک، تبارک برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اسم ربک آپ کے رب کا نام، آپ کے رب کا نام، آپ کے رب کا جو بھی نام ہے وہ سارا کا سارا نام برکت والا ہے، خواہ اس کی طرف اس میں اس نام کی طرف اشارہ ہو جس نام سے یہ سورت شروع ہوئی ہے کہ الرحمن علم القرآن، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام جو ہے وہ برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظیم صفات کا حامل ہے۔ تو تبارک اسم ربک، یہاں پر یہ رہے گا تبارک ربک، آپ کا رب برکت والا ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو رب اس کا نام اس قدر برکت والا ہوگا تو اس رب کی ذات کس قدر برکت والی ہوگی۔ تبارک اسم ربک، اب کے رب کے کا نام بابرکت والا ہے یا بڑی عظمت والا ہے، جو ذی الجلال والاکرام، جو ذو الجلال والاکرام، یہ دونوں لفظ اس سے پہلے آ چکے ہیں اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ ذو الجلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے، بڑے جلال والا ہے، اور اکرام کا دو معنی بیان کیا تھا۔ اکرام کا معنی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ذو الاکرام ہے، یعنی وہ اس لائق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، بندوں کی تکریم کرے گا، جیسا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو جہاں پر وہ خود کریم ہے وہاں پر وہ اپنے کرم سے نوازتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسرا معنی اکرام کا یہ ہے کہ وہ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے، یعنی بڑی عظمت والا ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس لائق ہے کہ اس کی اہمیت دی جائے، اس لائق ہے کہ اس کے نام اور متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو کی تکریم کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی اجلال، تعظیم اور تکریم میں یہ داخل ہے کہ بندہ بوڑھے مسلمان اور حافظ قرآن اور عادل جو حاکم ہو اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے۔ تو گویا یہاں پر دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ بابرکت ہے آپ اس رب کا نام جو جلال و عظمت والا ہے اور جو اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے یا وہ اپنے بندوں کو کرم سے نوازتا ہے۔ ذو الجلال والاکرام یہ ایسا صفت ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو شریعت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ، اسی صورت میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذو الجلال والاکرام سے موصوف کیا گیا ہے، اور سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام سے تم چمٹ جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو کہہ کر کے یا ذل جلال والاکرام، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اس صفت کے حوالے سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس سورت کا آخر آیت تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، اس سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ وہ رب جس کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ رب
جس کی نعمتیں تمہیں اس قدر مل رہی ہیں وہ وہی رب ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، یا ان نعمتوں کا ملنا یا تمہیں بار بار اس کی نعمتوں کا یاد دلانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی برکت کا ایک مظہر ہے، اس کے عظیم ہونے، اس کے بابرکت ہونے کا مظہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے دلوں میں خیر رکھا ہے وہ ان نعمتوں کے اوپر عمل کریں گے اور اس کو اپنائیں گے، اور اگر جن لوگوں کے دلوں میں خیر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ اسی لیے شاید اس آیت کے اوپر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سے اس آیت کو، اس صورت کا ذکر پر اللہ تعالی اس صورت کو ختم کیا ہے۔ اب آج کی بات ہم یہیں پر روکتے ہیں، چند جو فوائد ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں بنائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے اپنی جنتیں اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔